إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماں اور بہنوں، یہ خطبہ جمعہ جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، یہ میلادی سال کا پہلا جمعہ ہے۔ کل ہم اور آپ نے ایک سال کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا اور ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں۔ جس سال کو ہم نے پیچھے چھوڑا، یہ سال اپنے اندر بہت سی اچھی اور بری یادیں لے کر ہم سے رخصت ہوا۔ بہت سے دروس و عبر کو سمیٹے ہوئے
ہم سے جدا ہوا، لیکن ایک حقیقت ہے جو ان ساری یادوں اور ساری داستانوں کے پیچھے ہے، جسے ہم سب تسلیم کرتے ہیں، زبان قال سے ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اور ہمارے روزمرہ کے معمولات گویا کہ اس بات کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مہینوں سے مکمل ہونے والا سال، سالوں سے گزرتا ہوا 10 سال 50 سال، جس بھی سال میں ہم داخل ہو جائیں، اس وقت میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اس وقت میں استقرار نہیں ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی زندگی جتنی بھی مل جائے یہ تھوڑی ہے، اس زندگی کے سالوں میں، ان کے ایاموں میں استقرار اور ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں خوشی کے ایام مل گئے تو ہم اسے اپنے قابو میں کر لیں، یا غمی کے ایام ہیں، مصائب کے عالم ہیں۔ اس بات کا درس دیتے ہوئے گزرا کہ اگر برا دن تھا یا اچھا دن تھا، جیسا بھی دن تھا، اس میں ٹھہراؤ اور استقرار نہیں ہے۔ یہ دنوں سے پورا ہونے والا ہفتہ، ہفتوں سے پورا ہونے والا مہینہ، مہینوں سے مکمل ہونے والا سال، اور سالوں پر سال گزرتے جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے زندگی کی انتہا ہو جائے گی۔ اسی لیے دنیا کی جو بھی زندہ قوم ہے، ہر قوم کے یہاں، ہر قوم و ملت کے یہاں وقت کی افادیت مسلم ہے۔ اگر جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے اور اس کے یہاں وقت کی قدر و قیمت نہیں ہے، وقت کی اہمیت نہیں ہے، وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے جب امت مسلمہ کو سارے عالم اسلام پر فوقیت دی، سارے مذاہب پر فوقیت دی، سارے ادیان پر غلبہ دیا، اور اس بات کا اعلان کیا کہ اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اللہ کے یہاں قبول نہیں کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت والجلال نے اس اہمیت کی طرف قرآن میں جگہ جگہ اشارہ کیا۔ کہیں اللہ رب العزت والجلال نے یہ کہا کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ کہیں یہ کہا گیا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی، قسم ہے دن کی۔ کہیں اللہ رب العزت والجلال نے مطلق طور سے یہ کہا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ زمانے سے کامیاب ہونے والے لوگ وہی ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو 4 چیزوں سے اپنے آپ کو متصف کر لیں، 4 اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کر لیں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے۔ دوسری صفت یہ کہ انہوں نے اپنے ایمان پر صرف اکتفا نہیں کیا، ایمان سے دھوکے میں نہیں آئے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے اب کافی ہے، بلکہ وعملوا الصالحات، اپنے ایمان کو عمل صالح سے آراستہ کیا۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وتواصوا بالحق، حق کی ان لوگوں نے وصیت کی جو حق بات ہے، ڈنکے کی چوٹ پر حق کا اعلان کیا، جو حق تھا حق پر خود بھی عمل کیا، حق کو لوگوں تک پہنچایا۔ وتواصوا بالصبر، صبر کے خود بھی پیکر بنے رہے، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 اوصاف سے جو اپنے آپ کو متصف کر لے وہی اس زمانے میں کامیاب ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے وقت کے متعدد قسموں کی قسم کھائی، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر وقت کا صحیح استعمال نہیں ہوا، اگر وقت کو ہم نے اچھی چیزوں میں استعمال نہیں کیا، تو یہ وقت ہمارے خلاف قیامت کے دن حجت بن جائے گا۔ اس لیے کہ وقت کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال باز پرس کرے گا، پوچھے گا۔ یہ اس کی شریعت کے لیے اور اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے صرف نہیں کیا، تو یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ کل یوم تشرق فیہ الشمس فیقول یا ابن آدم انا یوم جدید وعلی عملک شہید فاغتنمنی۔ حسن بصری کہتے تھے جب سورج نکلتا تھا کہ ہر دن جب سورج نکلتا ہے تو سورج آدم کی اولاد سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ انا یوم جدید
وانا علی عملک شہید، میں نیا دن ہوں اور تمہارے اعمال پر حجت ہوں. کل کے دن اگر اس نئے دن کو تم نے اچھے کاموں میں نہیں صرف کیا تو میں تمہارے خلاف حجت لوں گا. فاغتنمنی، مجھے غنیمت سمجھو. فإنی ان عدت لن اعود الی یوم القیامہ فإنی ان ذهبت لن اعود الی یوم القیامہ. اگر میں لوٹ گیا تو قیامت تک میں یہ دن واپس آنے والا نہیں ہے. جو دن خالی چلا گیا وہ دن قیامت تک دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غرب الشمس. مجھے اس دن سے زیادہ ندامت اور افسوس کسی دن پر نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن گزر جاتا ہے نقص من عجلی ولم یزد فیہ عملی، کہ جس دن کا سورج غروب ہو جاتا ہے میرے زندگی کی ایک اینٹ، میرے زندگی کی اس عمارت کی ایک اینٹ گر جاتی ہے، ایک دن کم ہو جاتا ہے. ولم یزد فیہ عملی، اور میرے عمل میں ذرہ برابر کا بھی اضافہ نہیں ہوتا، میرے عمل میں ذرہ برابر کا بھی اضافہ نہیں ہوتا. اس دن سے زیادہ افسوس مجھے کبھی نہیں ہوتا. دو موقف کا تذکرہ کیا کہ جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں قیامت کے دن کیا کریں گے، کیا کہیں گے وہ. اللہ رب العزت والجلال نے پہلا تذکرہ اور پہلا موقف ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جب احتضار کی کیفیت آ جائے گی، جب سانسیں اکھڑنے لگیں گی، آدمی چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائے گا. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. اللہ نے کہا کہ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب کسی کے پاس موت کا وقت آ جاتا ہے افسوس کرتا ہے رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دے، اے میرے رب مجھے موقع دے دے. اللہ نے کہا رب ارجعون کلا انها کلمۃ هو قائلها. یہ تو ایک جملہ ہے، یہ جملہ ہے جو زبان سے نکل گیا ہے. ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. لیکن اب جو زندگی چھوٹ رہی ہے اس زندگی اور آگے آنے والے زندگی کے بیچ میں ایسی برزخ ہے، ایسی آڑ ہے، ایسا پردہ ہے کہ وہ چاہ کر بھی واپس نہیں لوٹ سکتا، وہ چاہ کر بھی واپس نہیں لوٹ سکتا. اب اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، وہ چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکتا. اب سوائے حسرت و افسوس کے وہ کچھ نہیں کر سکتا. دوسرا موقف اللہ نے ذکر کیا جہنمیوں کا. زندگی میں اپنے حساب سے، اپنے آرام کے حساب سے زندگی گزرتی گئی، یہاں تک کہ موت ہوئی. جنت و جہنم کا تذکرہ کر دیا گیا کہ یہ لوگ جنتی اور یہ جہنمی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ گزشتہ زندگی پر کس طرح افسوس کریں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کہ اے نبی آپ ان کو دیکھتے نہیں، دیکھیے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب جہنم کے پاس فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اب ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کے پاس جب کھڑے رہیں گے دیکھیں گے جنتی جنت میں جا رہے ہیں، سارے لوگ جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملا ہے خوش ہیں، کہیں گے یا لیتنا نرد، کاش کے لوٹا دیا جائے دوبارہ. ولا نکذب بآیاتنا، لوٹا دیا جائے، اب ہم آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، اب ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے، اب ہم دینی تعلیمات پر عمل کریں گے. ونکون من المؤمنین، ہم مومنوں میں سے بن کر رہیں گے. اللہ نے پہلی آیت میں تردید کی کلا انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ صرف ایک جملہ ہے. امام قتادہ کے قول کو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا کہ یہ تمنا اور یہ آرزو کس لیے ہوگی. کہتے ما تمنا ان یرجع الی اہلہ و الی عشیرتہ، تمنا اور آرزو اس بات کی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے اہل و عیال اور اپنے بیوی بچوں کے پاس لوٹ جائیں، ولكن تمنا ان یرجع الی الدنیا فیعمل بطاعت اللہ، بلکہ تمنا اور آرزو تو اس بات کی ہوگی صرف اور صرف کہ وہ لوٹے، دنیا کا موقع ملے، دنیا میں جانے کا موقع ملے اور وہ نیکی اور اطاعت کا کام کریں، وہ نیکی اور اطاعت کا کام کریں، اس بات کا انہیں موقع دیا جائے. تو اس کل پر ہم اپنی زندگی کو کب تک ٹالتے رہیں گے؟ اس کل کے دھوکے نے کتنوں کو گمراہ کر دیا. اس کل کے دھوکوں کتنے ایسے لوگ تھے جن کی صبح ہوئی اور شام نہیں ہوئی. سچ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان،
اپنے پیارے صحابی عبداللہ ابن عمر کے کاندھوں کو پکڑتے ہوئے صحیحین کے الفاظ آپ نے نصیحت کی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ عبداللہ دنیا میں اس طرح رہو، دنیا سے دل مت لگاؤ، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم مسافر ہو، پردیسی ہو، زیادہ تمہارا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے، آپ کا زیادہ تعلق نہیں ہے یہاں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کو بیان کرتے تھے اس حدیث کو تو کہتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو۔ کتنی ایسی شامیں تھی اور اس شام میں گزرنے والے کتنے ایسے لوگ تھے جن کو اگلی صبح کا انتظار تھا اور اس صبح نے وفا نہیں کی، اس صبح نے وفا نہیں کی اور رات زندگی کی آخری رات بن گئی۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اس دنیا میں بہت دھوکہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ خُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنے آشائش کے، اپنے صحت یابی کے دنوں سے اپنے مرض کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ جب جسم ساتھ دینا چھوڑ دے اس کے بعد ہم اللہ کے دین کے طرف آنے کی سوچیں اور ہم چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکیں۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اس وقت کے لیے جب اعمال کا سلسلہ کٹ جائے گا، منقطع ہو جائے گا، اس وقت کے لیے اپنے زندگی میں جب آپ کے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہیں اس زندگی کے لیے، اس زندگی میں آگے کی زندگی کے لیے کچھ کر لو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے والد عباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بلکہ حضرت عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یعیذہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اس جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، بڑھاپے کا انتظار مت کرو۔ یہ جوانی، یہ زندگی کے قیمتی ایام ہے، اس کو برباد مت کرو، بلکہ اس کی راتوں کو، اس کے دنوں کو اللہ کی عبادت سے آباد کرو۔ کل جب جوانی نہیں رہے گی تو افسوس ہوگا کہ اس جوانی میں ہم نے دین پر عمل نہیں کیا۔ شبابک قبل حرمک، اپنے جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سانسوں کی ابتدا اللہ کے کلمے سے ہوتی ہے اور انتہا اللہ کے کلمے کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب ہم نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، اللہ کے سامنے خود سپردگی کا اظہار کیا، تو جب سے ہم عاقل و بالغ ہوئے ہیں اس وقت سے ہمارے اوپر تکلیف عائد ہوتی ہے، اس وقت سے ہمیں دین پر عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے مشین بنایا تھا جب ہم صحت یابی کے دنوں میں ہیں، ہم ان دنوں میں ہم دنیا کمائیں گے، اور جب ہم پریشان ہو جائیں گے، دنیا ہمیں کوئی وقات نہیں دے گی، اس وقت ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شبابک قبل حرمک وغناک قبل فقرک، اپنے محتاجگی سے پہلے اپنے مالداری کو غنیمت جانو۔ کل جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا اس وقت ہم چاہیں گے، اس زندگی میں استقرار نہیں ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس مالداری کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ آج جس مالداری پر ہم اچھل رہے کل ہو سکتا ہے یہ مالداری ہمارے پاس نہ ہو۔ آج جس پیسے پر ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے کل وہ پیسہ ہمارا نہیں ہوگا۔ غنا کا قبل فقر، فقر و فاقہ سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو، اور ہم اپنے نسل سے اس امید میں نہ جائیں اس دنیا سے کہ آنے والی نسل یہ ہمارے آخرت کے لیے کچھ یہی ہمارے رتبے کا معیار ہے۔ جس قوم اور جس نسل کی تربیت ہم اس جملے پر کر رہے ہیں کہ مال و منال اور دولت و ثروت یہی ہمارے اسٹیٹس کو مینٹین رکھنے والی چیز ہے، یہی ہمارے وقار کو بحال رکھنے والی چیز ہے، کیا ہم ایسی نسل سے اس بات کی توقع اور ایسی نسل سے ہم اس بات کی امید رکھ سکتے ہیں کہ وہ نسل اور وہ لوگ ہمارے آخرت کے لیے کچھ کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ غنا کا قبل فقرک و فراغ کا قبل شغلک، جب ہم مشغول ہو جائیں اس سے پہلے جو فراغت ملی ہے اس کو غنیمت سمجھیں۔ وہ صحت کا قبل سقمک، اور اپنے صحت یابی کو اپنے بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وہ حیات کا قبل موتک، اور اپنے زندگی کو اپنے موت سے پہلے غنیمت جانیں۔ تو یہ اس زندگی میں جو سال گزر گیا یہ سال یہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو بھی پیچھے چھوڑا ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ آنے والا سال کتنا ہمارا ہے، ہم اس میں کتنے دن رہیں گے، یہ اللہ کے علاوہ کوئی بہتر نہیں جانتا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے کتنی سانسیں ودیعت کی ہمارے اندر، کتنے دنوں تک ہم رہیں گے۔
ہماری امیدیں تو بہت ہیں اور ہم ان امیدوں میں اس قدر مگن ہیں کہ ہمیں ہمارا نشہ اس قدر رہتا ہے کہ وہ نشہ اترتا ہی نہیں ہے. نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو ایسی نعمتیں ہیں جس میں سارے لوگ مبتلا رہتے ہیں. الصحت والفراغ، صحت یابی جب ہوتی ہے آدمی اپنی دنیا میں لگا رہتا ہے. والفراغ، اسی طرح جب فراغت ہوتی ہے وہ سوچتا ہے دنیا کا کوئی کام کیا جائے جس سے یہ فراغت دور ہو. لیکن جب فراغت نہیں رہتی تب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کیا ہے اور ہم ہر چیز کو کل پر ٹالتے رہتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، یہ کل کسی نے نہیں دیکھا ہے، یہ کل کسی نے نہیں دیکھا ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مغفرت کی طرف لپکو، آگے بڑھو، ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ، مسابقہ کرو. آج ہم دنیا کے مسابقے میں لگے ہوئے، لیکن جس چیز میں مسابقہ کرنا ہے ہمارے آئندہ آنے والا سال کا پروگرام اور لائحہ عمل یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھیں، محنت کریں، کوشش کریں. اس لیے کہ ہر وہ دن جو دن ضائع ہو جائے جس میں نیکی اور اطاعت کا کام نہ ہو، وہ در حقیقت ضائع ہونے والا دن ہے. تو اللہ کے دین کے لیے کوشش کریں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں. اس لیے کہ یہی ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ نیکی اور اطاعت کے کام میں کل نہیں ہے. نیکی اور اطاعت کے کام میں کل نہیں، بلکہ جیسے ہی آپ کو موقع ملے، آپ کو حکم دیا جائے، اسی وقت وہ عمل کرنا ہے. اس لیے کہ یہ جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے مطابق بھی چلتے رہیں اور جنت کی تمنا بھی پالتے رہیں. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى على الله الامانی. عقل مند وہ ہے جو اپنے خواہشات کے مطابق نہ چلے بلکہ اپنے خواہشات کو دین و شریعت کے مطابق کرے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کوشش کرے. والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، اور وہ شخص عاجز ہے، وہ عاجز ہے جو اپنے خواہشات کی غلامی کر رہا ہے. وتمنى على الله الامانی، اور اس کے بعد اللہ پر امیدیں باندھ رہا ہے. تو دین اور شریعت میں کل نہیں ہے بلکہ ہمارا آج کا دن، آج کا وقت، یہ پل، یہ لمحہ، یہ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اللہ کے یہاں قیمتی ہے اور اس کے متعلق سوال ہوگا. جوانی ہو، ساری زندگی ہو، ہر ایک پل کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال پوچھے گا. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ. زندگی کو کس چیز میں ضائع کیا، جوانی کو کس چیز میں ختم کیا، ساری چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اس جنت کی طرف لپکو جس کی وسعت آسمان. آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کی زندگی کیسی تھی، دین و شریعت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ کیسا تھا. جب حکم آ گیا اس کے بعد اگر مگر چوں چرا نہیں بلکہ حکم آ گیا تو فوراً اس پر عمل کرنا ہے. اور اسی جذبے کی وجہ سے اللہ نے ان سے رضا کا اور تا قیامت ان کے بارے میں اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کر دیا. غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد کا موقع ہے. صحیحین کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے چچا تھے جن کا نام تھا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت انس بن مالک کے چچا تھے. کہتے ہیں غزوہ بدر سے یہ پیچھے رہ گئے. حالانکہ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی اعلان نہیں کیا تھا، یعنی جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے اوپر کوئی عیب نہیں تھا. لیکن حضرت انس بن نضر کو اس قدر پچھتاوا تھا کہ جب غزوہ احد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر ملتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے موقع دیجیے تاکہ میں اللہ کے سامنے اپنے جنگ کا جو مہارت ہے، جنگ کی جو مہارت ہے، میں اس کو دکھلا سکوں، اس کو پیش کر سکوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع دیتے ہیں. احد کے میدان میں لڑائی شروع ہوتی ہے. مسلمانوں کے اوپر خالد بن ولید جب یوں ٹرن مارتے ہیں، دوبارہ اٹیک کرتے ہیں اور مسلمانوں کی صف میں کھلبلی مچ جاتی ہے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب مسلمان غلبہ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن جب خالد بن ولید دوبارہ آتے ہیں تو قریب تھا کہ سارے مسلمان بھاگ کھڑے اور ہلچل مچ جاتی ہے میدان جنگ میں مسلمانوں کی صف میں. حضرت انس بن نضر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ گھبرا رہے ہیں،
لوگ پیچھے ہٹنے کے کاغار پر ہیں. کچھ صحابہ سے سوال کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ صحابہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں تو احد سے پہلے حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت سعد بن معاذ پوچھتے ہیں کہ کہاں کا لوگ ہے؟ حضرت انس بن نضر میرے چچا کہتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن معاذ ان سے پوچھتے ہیں کہاں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مجھے انی اجد ریح الجنۃ من وراء احد، کہ مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اس کے علاوہ کوئی جملہ حضرت سعد بن معاذ سے وہ نہیں کہتے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اور آگے بڑھتے ہیں اور میدان جنگ میں، جنگ احد کے موقع پر ایسا لڑتے ہیں کہ صحیحین کے الفاظ ہیں کہ جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو فما عرفا، ان کی پہچان نہیں ہوتی ہے. پہچان ان کی بہن آ کر کرتی ہے اور وہ بھی انگلی کی پوروں سے ان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ حضرت انس بن نضر تھے، یہ صحابہ تھے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے. جنت وہ ہے جس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، جس کے لیے کوشش کرنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ ان کی بہن انہیں انگلی کے پوروں سے پہچانتی ہے، اس لیے کہ جسم میں کم و بیش 70 سے زائد تلواروں نیزوں کا نشان رہتا ہے. یہ صحابہ تھے. دوسری روایت سنیے جس کو امام حاکم نے اپنے مستدرک میں ذکر کیا ہے اور امام ذہبی نے صحیح کہا ہے اس کو، کہ ایک آدمی ہوتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں صحابی کہ میری ایک جگہ ہے، ایک زمین ہے اور میں اس کی باؤنڈری کرا رہا ہوں، اور ایک دوسرے آدمی کا پیڑ اس جگہ پر آ رہا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ وہ پیڑ میرے حوالے کر دیں تاکہ میری باؤنڈری صحیح سے ہو جائے. غور سے سنیے کہ صحابہ کے تعامل اور صحابہ کی زندگی میں اور ہمارے زندگی میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں کہ وہ آدمی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں کہ وہ اس پیڑ کو مجھے دے دیجیے تاکہ میری باؤنڈری، میری جگہ سیدھی ہو جائے، صحیح ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے کہتے ہیں کہ دے دو یہ پیڑ. وہ آدمی تیار نہیں ہوتے. وہاں پہ ایک تیسرے آدمی ہوتے جن کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، جن کا نام ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں، کچھ بولتے نہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد باہر جا کر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نہیں دیا، میں اس پیڑ کو خریدنا چاہتا ہوں اپنے پورے باغ کے بدلے میں، میں یہ پیڑ خریدنا چاہتا ہوں. وہ آدمی راضی ہو جاتا ہے کہ کہاں ایک پیڑ کہاں پورا باغ. اس کو خریدتے ہیں اور خرید کر لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا ماجرا سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فجعلھا لہ، اے اللہ کے رسول اس پیڑ کو اس آدمی کے حوالے کر دیجئے جس کی باؤنڈری اور جس کی زمین سیدھی نہیں ہو رہی تھی. یہ صحابہ کی زندگی تھی کہ ابو الدحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اس معاملے سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن کس چیز کی فکر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ نکلا اور اسی بشارت کو سننے کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا. جب آتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوتی ہے اور کہتے ہیں کم من اذق وداح لابی الدحدہ فی الجنہ، جنت میں اس کے بدلے ابو الدحدہ کے لیے بہت بڑے بڑے سملدار درخت کی میں بشارت دیتا ہوں، یہ صحابہ تھے. دوسری طرف ہماری زندگی 1 انچ 1 فٹ کوئی کسی کے لیے آج چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کے گھروں سے جنازہ نکلے نہ نکلے، وہ چل سکے نہ چل سکے، اس کی زندگی صحیح سے گزر سکے نہ گزر سکے، لیکن ہم اپنے 1 انچ سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ جنت کا سودا نہیں بلکہ یہ دنیا کا سودا ہے. اور جنت کا سودا یہ ہے کہ ہم عمل اس لیے کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اس عمل کے بدلے ہمیں جنت مل جائے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. تو یہ وقت ہمیں اس بات کا درس دے رہا ہے کہ ہم اپنے زندگی کو غنیمت جانیں. ان لمحوں
کی فکر کریں جو لمحہ گزر رہا ہے اور آنے والا وقت تو ہمارے حالات کی اصلاح کر دے. جو وقت گزر گیا اس میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی بار الہ تو اسے درگزر فرما دے. جو آنے والا وقت ہے، جو وقت ہمیں ملا ہے، جو سال ہمیں ملا ہے بار الہ، تو اس سال کو، ان دنوں کو امت اسلامیہ کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بابرکت سال بنا دے. ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفا کامل عاجل عطا فرما. جو اس دنیا سے جا چکے بار الہ تو کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرما. جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے دور کے ٹوٹنے کا وقت آئے، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي هودة الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر